سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے، ان کو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تو مانتے ہیں تمہارے رسول کو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے میں ملتے ہیں بعضے سے، قالوا، کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو، کیا تم خبر دیتے ہو، حدیث خبر کو کہتے ہیں، بما فتح اللہ علیکم، جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں بتایا ہے، تو کیا تم وہ باتیں ان سے بیان کرتے ہو اس نبی کے بارے میں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ بحث کریں ان دلائل کے بنا تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اولا یعلمون، کیا یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یسرون، جو کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یعنی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، عالم نہیں ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں رکھتے، کتاب نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے، اور ان کے دین کی بنیاد ان کی امیدیں ہیں، الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی ایک گمان کے مطابق گزارتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، بس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام جو ہم نے لکھا ہے، یعنی جو وہ لکھتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیا کلام ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ لے لے اس کے بدلے قلیل مفاد۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے جو وہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، حسب سابق یہود قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کاموں کے بارے میں، جن افعال بد کا وہ شکار ہو چکے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔
تو اس میں بعض واقعات ان کے بڑوں کے ہیں اور بعض واقعات ان کے ابھی مدینے میں جو یہ صورتحال سے یہ دو چار ہیں ان کے بارے میں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو جو پہلی آیت ہے تو اسی یہ مدینے کے حالات کے مطابق ہے۔ تو پہلے تو میں شان نزول کے مطابق اس کا بیان کروں گا۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودی جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ملتے ہیں بعضے سے تو اتحدثون، پھر وہ کہتے ہیں قالوا یعنی یہودی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان یہودیوں سے جو مسلمانوں کو نبی کے بارے میں کلمہ خیر کہا تھا ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم وہ باتیں جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں نبی کے بارے میں وہ تم ان کو کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ تو پھر تمہارے اپنے اوپر دلیل بن جائے گی۔ یعنی اگر تم وہ باتیں بتا دو کہ ہماری کتابوں میں اس نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے اور وہ حق ہے تو پھر تو تمہاری یہ باتیں تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی، اور وہ پھر دلیل بنا کے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر تو یہ ہے نا کہ تمہیں ایمان لے آنا چاہیے، تم صحیح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ افلا تعقلون، آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیوں ان کو ایسی باتیں بیان کرتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تم سے بیان کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں کو ان کے سامنے بیان نہ کرو اور حق کو بیان نہ کرو، حق کو چھپاؤ۔ یعنی ان بین سطور جو مضمون ہے ان کا یہودیوں کا آپس میں، اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ حق کو چھپاؤ۔ اور یہ مضمون آگے بھی سامعین کرام گزر چکا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تقریباً اسی قسم کی یہ بھی یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں؟ یعنی اگر یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں علم رکھتا ہے یا اس کا ادراک رکھتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ تو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے دل تو پتھر کیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، تو ان باتوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ان آیات میں یعنی وہ حق کو چھپانے کی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو تمہاری کتاب میں حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں وضاحت نہ کرو، اس کو عام نہ کرو، اس کو پوشیدہ رکھو۔ تو سامعین کرام یہ شقاوت قلبی کی ایک بدترین مثال ہے کہ حق کو چھپانا، حق کو جانتے ہوئے اس کو ظاہر نہ کرنا اور اس کو چھپانا، یہ دل کی سختی کی ایک علامت ہے کہ آپ حق کو جانتے ہوئے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس بین سطور میں یہ مضمون ہے کہ اگر آپ کو یعنی اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو ایک حق بات معلوم ہے تو اس کو چھپائیں نہیں، اس کو ظاہر کر دیں اور اس کے سلسلے میں کسی کا خوف نہ رکھیں۔ پہلے تو خود اس پر عمل کریں، حق پر خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی بیان کریں۔ تو یہ مضمون ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی یہ جب ملتے ہیں مومنوں سے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلا مطلب تخلیے میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں بازے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتحدثونہم، کہ تم کیا خبر دیتے ہو ان کو
بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہے. فتح کھولنے کو کہتے ہیں. فتح اللہ علیکم یعنی جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے تم پر آشکارا کر دی ہے ان کو نہ بتاؤ. اگر بتاؤ گے لیحاجوکم بہ، ان جو تم دلیل اپنی کتاب سے ان کو بیان کرتے ہو اس کے ذریعے تم سے پھر یہ بحث کریں گے، دلیل میں لائیں گے، تمہاری ہی تورات کی باتیں تمہارے خلاف دلیل میں لائیں گے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بات، اس کی یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی تھی. افلا تعقلون، کیا تم آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی تم سوچتے نہیں کہ تم یہی جو باتیں ان کو بتا رہے ہو یہ تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اگر تم حق کو چھپا بھی رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تو تم کچھ نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، باطل کے پردوں میں حق کو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے سامعین کرام، اور یہاں پورے بدلے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، نیک یا بد، اچھے یا برے بدلے کی یا جزائے اعمال کی توقع نہیں رکھنا چاہیے. کچھ یعنی کسی حد تک جزائے اعمال یہاں انسان کو مل جاتی ہے اور ملتی ہے، لیکن وہ ایک محدود تناظر میں ہوتی ہے، اور پورا بدلہ اچھا یا برا انسان کو جو ہے وہ قیامت کے دن آخرت میں ملے گا. تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ شان نزول کے مطابق اگر ہم بات کریں تو وہ یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے وہ یا تو قتل کر دیے گئے یا نکال دیے گئے. بہت سارے اس میں قتل کر دیے گئے اور بہت سارے جو ہے وہ نکال دیے گئے. تو ان کو ان کے اعمال کی سزا کچھ جزوی طور پر وہی دے دی گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو. یہ پھر حکم آ گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں غیر مسلم کا داخلہ حرمین شریفین میں ممنوع ہے. اچھا، اب ایک دوسرے گروپ کا اللہ تعالیٰ، ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو کتاب کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں ہر اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، جو جانتے ہیں کتاب کے بارے میں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں جانتے کتاب کے بارے میں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. جیسے کہ ہمارے آج کل علماء کرام ہیں اور پھر ایک عوام ہے ہمارے جن کو کتاب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. تو پہلے تو میں شان نزول کے مطابق اس کا وہ ترجمہ پیش کرتا ہوں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں امی، ان پڑھ کو کہتے ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. اب جو زندگی گزارتے ہیں وہ تو پھر کیسے گزارتے ہیں؟ الا امانیہ، وہ ساری امیدیں ہوتی ہیں اور گمان ہوتا ہے ان کا، یعنی گمان اور امیدیں یہ ان کا سہارا ہوتی ہیں اور اسی کی بنا وہ زندگی گزارتے ہیں. تو اس بارے میں اگر سامعین کرام اگر آج ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو اس کی جو اگر ہم دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یعنی علماء کرام تو ایک الگ طبقہ ہے جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، اس کے علاوہ تو عام لوگ ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ محض آپ دیکھیں کہ گمان سے کام لیتے ہیں. اس میں ایک بات جو ہے جو نصیحت ہے ہمارے لیے کہ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں.
امیدیں اور گمان، یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین کرام آج ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں۔ ہم لوگ امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں، اور ہم گمان، ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ دلیل نہیں ہے بلکہ گمان ہے، خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے۔ تو گمان جو ہے یہ حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ ان يتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ ایک بات جو ہے بہت اہم ہے سامعین کرام، یہ دونوں باتیں آج ہم میں موجود ہیں۔ ایک تو ہم امیدیں، تو امیدوں کے بارے میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہم آج دیکھیں کہ امیدوں کے سہارے زندہ ہیں۔ سارے گناہ جو کیے جا رہے ہیں وہ امید کے سہارے ہیں۔ اور امید کیا ہے اور گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، گمان ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ اور امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ امیدیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت کریں گے، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے گا۔ اس امید پر شفاعت اور بخشش، حضور کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امیدوں پر ہم گناہ آلود زندگی، ایک نافرمان زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے منہ موڑ کے، اس کے احکاماتوں سے بغاوت کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی ایسے گزاری تو جا سکتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، وہ آپ یاد رکھیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ گمان حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ حقیقت ہے، آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، آپ کی امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ ہماری امیدوں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے، ہماری جو امیدیں ہیں تو اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے ہوں گے حق کی بنا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے مظالم کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے اعمال صالح کا اجر ضرور دے گا، گناہگار کو اس کے گناہوں کا بدلہ، پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا۔ یہ جو ہے یہ حق ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ یہ ایک جگہ نہیں آیا یہ مضمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کے دن پورا بدلہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں سورہ زلزال میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ زلزال ہے یا دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، وہ اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جس نے ذرہ برابر وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، اس کا انجام، اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ ضرور پائے گا۔ اب دیکھیں سامعین کرام، یہ آیت ہے، اور پھر ہماری امیدوں کو آپ دیکھیں۔ ہم تو گناہ کرتے ہی اس خیال سے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا۔ سامعین کرام، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تمیز کرتے ہیں اور حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو تو ہماری کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
لیکن ہم حقوق اللہ ان کی نظر میں جو ہیں وہ خیال رکھنے کے ہیں. پھر یہ اصل میں تھوڑی سی وہ ساری جو غلط فہمی ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اصل میں تو بندگی ہے. دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد بنیادی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بنیادی طور پر تو آپ دیکھ لیں کہ بندگی رب ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، کامل بندگی زندگی کے ہر معاملے میں، اور اپنے 24 گھنٹوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا. یہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے. تو اس 24 گھنٹوں میں تو پھر نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اس میں تو کام کاج بھی آ جاتے ہیں، اس میں کسی سے ملنا ملانا، کھانا پینا، سونا رہنا، ملاقات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ پیسے کما رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ جو ہے بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ ساری زندگی، اس میں اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق تمام کام کر رہے ہیں اور تمام کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی سنتوں کے مطابق انجام دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس میں پھر تخصیص کر دیں کہ یہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو اگر میں نے نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک تصور ہے یہ عوام جو ہیں جن کو علم نہیں ہے، تو بین ہی یہی آیات جو ہیں یہ آج کے زمانے میں بھی ہم پر فٹ آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی تشریح کرتی ہے، ابھی بات کریں گے لیکن ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں. منہم امیون، ان میں بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب کا علم نہیں ہے. زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ امانیہ، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا علم کوئی نہیں، الا امانیہ، اگر کچھ ہے تو امیدیں ہیں کہ بھئی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ گمان ہی گمان ہے، انہم الا یظنون. تو بات یہ ہے کہ آج تھوڑا سا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم ایسا ہیں کہ نہیں، کہ گمان ہے، بس امیدیں ہیں. اور سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں ہے. سامعین کرام، ابھی مضمون آ جائے گا، آگے آ رہا ہے بلا من کسب سیئۃ، اس میں ہم بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینے سے، ایک بات آپ لکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے جب تک دل سے آپ تصدیق نہ کریں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی لا يحزنك الذين يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں جو کفر میں، جو انکار میں، جو ناشکری میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں اور زبان سے وہ کلمے کا اقرار کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے تو زبانی اقرار کرتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. سامعین کرامی، یہ ایمان جو ہے یہ دل کی چیز ہے. ایمان یقین، اور یقین دل کی چیز ہوتی ہے، اس میں تو زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا یقین دل سے نہیں ہے. اس کی میں وضاحت آپ کو کرتا رہتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دلی طور پر ہم کتاب اور سنت، شریعت، اس کو دل سے نہیں مانتے. دیکھیں انسان وہی عمل کرتا ہے جو دل سے اس پہ یقین کرتا ہے. انسان، ایک بات یاد رکھیں کہ انسان ہر وہ عمل کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو.
اور دل یعنی اس کا دل مان جائے اس بات پہ، تو وہ پھر وہ بات کرتا ہے۔ تو شریعت آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ اور حضور کی سنت کو بھلا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں نہیں ہے، اس کے ایمان دل میں نہیں ہے، ان کے زبان پر ہے، زبان پر ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آپ اس بات کو سوچیں، اور بڑی دکھ بھری بات ہے کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہے۔ تو یہود کی وہ اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہا ہے، منہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، کہ ان میں بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن کتاب میں تو ساری وضاحتیں بیان ہو چکی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے، شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ چیزیں کتاب میں موجود ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی خواہشات کی اگر ہم اتباع کریں تو وہ ہمارا الہ ہو جائے گا۔ لوگ اگر پڑھ بھی لیں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور من چاہی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ تو الا امانیہ، امیدیں ہیں۔ اب یہ امیدیں سامعین کرام جو ہے وہ ہماری آپ امیدیں دیکھ لیں۔ ایک امید تو یہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ ابھی اس کی آگے تفصیل آئے گی، اور یعنی گاہے بگاہے یہ بات ہوتی رہتی ہے قرآن میں۔ الا امانیہ، امید پہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہ سامعین کرام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری امیدوں پہ فیصلہ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک جائز امید ہوتی ہے، ایک ناجائز امیدیں ہوتی ہیں، اس میں فرق ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ غلط گمان اور اچھا گمان، بدگمانی، اس کی بھی پھر سامعین کرام کچھ حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ گمان کی پھر حدود ہیں۔ تو اگر آپ جائز حدود کے مطابق ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایک گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے گمان کے مطابق سلوک کرے گا۔ تو امیدیں امانیہ، تو یہ امیدیں جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ امیدوں پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ، آپ کی امیدوں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ الا امانیہ، امیدیں ہیں، انہم الا یظنون، اور ان کا گمان ہے، ایک گمان کی بنا زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب گمان جو ہے وہ تو غلط گمان بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ غلط گمان آپ کو نقصان میں ڈال دے گا، خسارے میں ڈال دے گا۔ اب ہمارا گمان کیا ہے؟ عام مسلمانوں کا دیکھیں گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بخشی بخشائی ہے، اور ان کو جو ہے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، کچھ عذاب ہوگا تو دنیا میں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ بعض ایسے علماء کرام ہیں جن کو میں عالم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا ہمارے ذہنوں میں یہ پلا دیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا۔
اب یہ گمان، اب ہم گمان، یہ یعنی بدگمانی ایک ڈال دی، غلط گمان کے مطابق. پھر تو یہ ہے کہ جو مرضی آئے کرو، کلمہ پڑھ لو، جو مرضی آئے کرو. تقریباً آج کل یہی صورتحال ہے کہ ہم کلمہ پڑھ دینے کو کافی سمجھتے ہیں. اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. کیا ایک شخص نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہو اور بالکل اس کو نماز کا خیال بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ دعوے سے کہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں. تو یہ ایک گمان ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کا گمان ہے کہ آپ مسلمان ہیں، حالانکہ ایمان تو عمل کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے. ایمان عمل کے بغیر، چھوٹی سی بات ہے اگر آپ لکھیں، ایمان عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. ایمان وہی معتبر ہو جس کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہو. تو قرآن پاک جہاں بھی عمل کی بات کہتا ہے، اسی صفحے میں آپ دیکھیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 82 میں، کہ جو ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کیا تو یہ اصحاب الجنت ہے. تو ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کہ ایمان بغیر عمل کے نامقبول ہے، اسلام بغیر عمل کے نامقبول ہے. یہ آپ لکھ لیں اپنے ساتھ، اس کے پھر آپ دلائل لکھتے رہیں. اسلام بغیر عمل کے، کہ اسلام تک جب تک اسلام آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوا ہے، آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ کا ایمان برائے نام ہے. یعنی ظاہر شریعت میں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حقیقت میں آپ مومن نہیں ہیں. وَلَمْ يُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دلوں میں ایمان نہیں، یہ دل سے یقین نہیں کیا انہوں نے. هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں اس سے حقیر مفاد دنیا کا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس خرابی ہے، تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ لکھتے ہیں ان کے ہاتھ. وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ یہ کسب کرتے ہیں. سامعین کرام، اس وقت شان نزول کے مطابق پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن اپنی کتاب میں تحریفات کے لفظاً اور معنوی طور پہ یہ تحریفات کرتے رہتے تھے، ان کی ایک عادت پڑ چکی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا. دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا، دین کو بیچ دیتے تھے. اور یہ شان نزول کے مطابق مدینے میں آپ دیکھیں یہود کے علماء اور ان کے مشائخ، انہوں نے جو ہے دین فروشی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا. ناجائز تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک. لیکن یہ چیزیں ایک حد تک کسی حدود کے اندر تعویذ بھی جائز ہے، اور یہ ثابت ہے احادیث کا، اور پھونکنا بھی جائز ہے. اللہ کا کلام برکت کے لیے یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ دم کر سکتے ہیں، تعویذ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے. لیکن وہ غلط مقاصد کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرتے تھے، اپنی جو کتاب ہے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام کیا لکھا ہے؟ انجام یہ لکھا ہے کہ فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. ویل آپ کو سامعین پتہ ہے کہ دوزخ میں حضور فرماتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ ویل جو ہے دوزخ کا ایک ایسا خطرناک گڑھا ہے
جس سے دوزخ روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ایسا خطرناک رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے پھر وہی خطرناک ترین دوزخ میں جو گھر ہے وہ ویل ہے، اور وہ ان کے لیے. اب سنیں ترجمہ. فویل لہم، اچھا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ایک جملہ لکھ کے کتاب میں شامل کر دیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید لیں اس کے بدلے حقیر مال اور مفاد دنیا کا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ. وویل لہم مما یکسبون، اور وہ بہت برا ہے جو کچھ کرتے ہیں. سامعین کرام، اس آیت میں شان نزول کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ دین کو فروغ کر دینا یا دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا، دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے. ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اور ایسے لوگ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے، آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ یعنی ثمنا قلیلا کے حقیر مفاد، دنیا کا حقیر مفاد. اب بعض ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا مال نہ لو، زیادہ لو تو خیر ہے، کیونکہ یہاں تو تھوڑے مفاد کا ذکر ہے. زیادہ مفاد ملتا ہے تو ٹھیک ہے، تم دین کو بیچ دو، لیکن تھوڑے مال کے عوض نہ بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دوسری جگہ ہے کہ میری آیات کے بدلے جو ہے وہ حقیر مفاد. بات یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی ہو جائے یہ حقیر ہے آخرت کے لحاظ سے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کے تمام مال و اسباب اکٹھا کر لیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہرحال اس کی تو کوئی تناسب ہو نہیں سکتا. سامعین کرام، دنیا کا آخرت سے کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ حقیر ہے اور حقیر رہے گی آخرت کے مقابلے میں. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، ذلیل ہے، اور لعنتی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے. وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ، لیکن اللہ کی یاد. وَمَا وَلَاهُ، اور اس کے جو متعلقات ہیں یہ ملعون نہیں ہے. اللہ کی یاد اور اس کے جو متعلقات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تو وہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو سامعین کرام تو اس کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حقیر چیز حقیر ہی رہے گی. خواب میں ہمارے شیخ بیان کرتے تھے، جو کہ خواب کی تعبیرات کی بھی ماہر تھے، تو وہ ہمیں بیان کرتے تھے کہ کبھی آپ گندگی دیکھیں خواب میں تو اس کا مطلب مال ہوگا، مال، دنیاوی مال ہوگا، پیسے ہوں گے، رقم ہوگی، مال و متاع. یہ اس سے مراد یعنی گندگی اگر آپ دیکھتے ہیں خواب میں تو بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے خواب میں تو یعنی صحیح آپ کو صورتحال بتائی جاتی ہے. تو خواب میں اگر آپ گندگی کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے تو یعنی اس کو ایک عزت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور اس سے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس میں ایک خاص، آپ دیکھیں اس پہ تو خیر میں ابھی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور باعزت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تو گندگی کا ڈھیر ہے جو اس کے پاس ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ گندگی ہوگی، ہم تو یہی کہیں گے حقیقت میں کہ بھائی اگر وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر غفلت کے ساتھ ہو اللہ تو پھر یہ بری چیز بن جاتی ہے. اگر وہ انسان اللہ سے غافل ہو تو پھر یہ جو ہے یہ ایک گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور اس کے کافی نقصانات ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی
الرآہ استغنا، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. لیتغا نہیں، ان الانسان، انسان بغاوت کی روش اختیار کر لیتا ہے اگر یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، محتاج نہیں سمجھتا بلکہ مستغنی سمجھتا ہے. یعنی مال اس کے پاس ڈھیر ہو تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت اختیار کر لیتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تو بات یہ ہے کہ مال جو ہے یہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا پہ ہم بات کر رہے تھے کہ تاکہ لے لیں اس کے ذریعے قلیل مفاد. سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے، آج بھی بہت سے لوگوں نے دین کو بیچنے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے. دیکھیں، بعض مدرسے اس لیے کھلتے ہیں کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ دیں گے، ہمیں خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے. تمام مدرسوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن بعض مدرسوں نے اس کو دنیا کے مفاد کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ ہم طالب علموں کی تعداد زیادہ شو کریں گے اور پھر لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس سے دنیاوی جو ہے پیسے حاصل کریں گے. تو بعض لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے. اب بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھیں، بعض نعت پڑھنے والے ان کے ریٹ آپ دیکھ لیں، نعت پڑھنے والوں کے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں کہ ان میں جو جتنا زیادہ مشہور ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ پیسوں کی اس کی ڈیمانڈ ہوگی. تمام کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے لوگ ہیں. پھر آپ دیکھیں بعض عالم جو ہیں ان کا پیشہ بن گیا ہے لیکچر دینا اور واز کرنا، شعلہ بیان مقرر اور فلاں مقرر اور فلاں مقرر. ان کے آپ دیکھیں بیچ میں وہ پھر وہ پیسے لیتے ہیں، یعنی اس تبلیغ کے اور اس بیان کے پھر وہ پیسے لیتے ہیں. باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے آپ نے ہمیں دینے ہیں. اس کے علاوہ یعنی یہ چیز جو ہے یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ گدیوں پہ اس لیے بیٹھے ہیں، گدیاں اس لیے سنبھالی ہیں. ایک یہ تو بڑی فتنہ عام ہے. ایک بزرگ وفات پا جاتے ہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں بس ان کے مزار کو دنیا کے مفاد کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ اب لوگ آئیں گے اور یہاں پھر جو ہے وہ نذرانے ہوں گے اور چندے ہوں گے اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اس پہ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں جو بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے جو اب گدی نشین ہے، بات تو مطلب مناسب اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام چیز ہے. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے دین کو بیچنے کی چیز، یہ آج کل بھی عام ہے. آپ دیکھیں وہاں کی، آپ نے جو گدی نشین ہے وہ پھر جو ان کے جانشین ہیں یا اولاد ہیں، اس میں نے نام میں نہیں لے رہا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ایک ہفتے کے لیے جو پیسے آئیں گے وہ ایک خاندان لے گا، انہی کے خاندان سے ایک گروپ لے گا. پھر دوسرے ہفتے کے جو چندے نذرانے ہوں گے وہ دوسرا گروپ لے گا. اور ان کی پھر آپ تصویروں کو دیکھیں تو وہ، یا پھر ان کے کاموں کو دیکھیں تو وہ قال اللہ و قال رسول سے دور ہیں. اور بس کیا کہ بھئی ہم ان کے پوتے ہیں، ہم ان کے بس گدی نشین ہیں. اور ہندوستان کی بات نہیں، یہ تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایسی گدیاں ہیں آپ کے جو ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، یہ مخدومین ہیں اور یہ وہ ہیں، اور یہ مخدومین کہلاتے ہیں اور پھر وہی دنیا کے یعنی دنیا داری میں مصروف ہیں. پھر گدیاں جو ہیں وہ یعنی مال جمع کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. اور انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ فویل للذین،
پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ۔ ہمارے شیخ، میرا تو اتنا علم نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ یہ بعض جو ملا ہیں یا انہوں نے کچھ ایسے مسائل گھڑ رکھے ہیں اور ایسی روایتیں دیکھی ہیں جو ضعیف یا پھر دلیل کے طور پہ کہ جو مسائل آتے ہیں ان کوئی اگر زیادہ پیسے دیتا ہے تو وہ مسئلہ پھر اس طرح بتا دیتے ہیں جو کہ ایک ضعیف ہے یا گھڑی ہوئی روایت ہے، تو اس کے دلیل کے لیے پھر یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ نذرانہ۔ اور ایک پشتو کی وہ ہمیں بات بھی بتاتے تھے کہ بھئی پرانے جو بعض ملا لوگ ہوتے تھے تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، مسائل انہوں نے مسائل کی ایک کتاب بنا لی ہوتی تھی، تو اس میں بھئی اتنے پیسے اگر کوئی دے تو پھر وہ پشتو کے الفاظ ہیں، اس کا میں ابھی آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں کہ بھئی اتنے پیسے آئیں گے تو یہ 2 پیسے چی سوکرا کی نداب منگی، یا 2 پیسے چرا سوکرا کی نداب بیا موگیشی، اور 2 پیسے چرا سوکرا کی نداب میگیشی۔ یعنی کوئی ہم سے مسئلے کے پوچھنے کے لیے آئے تو اگر اتنے پیسے دے تو پھر یہ مٹکا ہوگا، اگر یعنی وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی پھر کیفیات وہ بدل دیتے ہیں، یعنی اتنے پیسے دے تو اس کو ہم مٹکا ثابت کریں گے، اتنے پیسے دے، اس سے کم پیسے دے تو پھر اس کو ہم کھونٹا، جس سے اس کو باندھا جاتا ہے جانور کو، کھونٹا، وہ پھر مٹکا نہیں ہوگا، وہ پھر کھونٹا ہوگا۔ اور اگر اس سے کم پیسے دیے جائیں تو پھر وہ ہوگی چونٹی، میگے۔ یہ تمام پشتو کی زبان کے تمام جو الفاظ ہیں وہ میم سے شروع ہوتے ہیں، منگے، موگے، میگے، یہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، میم سے شروع ہوتے ہیں، تلفظ بھی تقریباً تھوڑا سا فرق ہے، منگے میگے، منگے موگے میگے، موگے اور میگی میں یعنی کھونٹا اور چونٹی۔ ہمارے اردو میں تو یہ تھوڑا سا تلفظ بدل جاتا ہے، لیکن پشتو میں تقریباً ملتا ہے، یعنی موگے اور میگے۔ تو پھر وہ یعنی پیسوں کے حساب سے وہ مسئلے کو سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اتنے ہمیں کوئی دے دے تو پھر یہ ہوگا۔ پھر تو ایسے لوگ ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو دین، یعنی آپ ان کو نذرانہ، مضبوط نذرانہ دیں گے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ وہ نکال لیں گے، کوئی راستہ نکال لیں گے اس کے حل کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یعنی یہ روایت جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو پھر اپنے دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور اپنے خود ساختہ یا من گھڑت روایتیں وغیرہ اس سے مسئلہ ثابت کر دیتے ہیں اور پھر پیسے لے لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی من گھڑت بات ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ لے لیں اس سے حقیر مفاد دنیا کا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اب انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے جو یہ کسب کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سامعین کرام، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا نہیں چاہیے۔ حق کو پہلے تو آج کے سبق میں دو تین ہمیں نقاط ملے ہیں کہ دین کی بنیاد گمان نہیں، گمان سے آپ نکلیں،
اور امید جو ہے وہ آپ من گھڑت امیدیں نہ رکھیں۔ 2-3 اسباب اس میں ہمیں ملتے ہیں آج کے سبق میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ گمان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ یا آج کا مسلمان معاشرہ، اس کے جو زندگی گزارنا ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف وہ ہے، گمان ہے بس۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب گمان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ گمان کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گمان سے نکل لیں اور علم حاصل کریں۔ قرآن کھول کے دیکھیں، اور قرآن خود یعنی قرآن آپ تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی صاحب قرآن سے پڑھیں تاکہ وہ اس کی تعلیم دے آپ کو۔ یہ نہیں کہ آپ ترجمے والا قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیں، بازار سے خرید لیں اور پھر ترجمے والا قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ قرآن ہر چیز کے لیے استاد ضروری ہے، ہر چیز کے لیے استاد ضروری ہے۔ قرآن دیکھیں، قرآن بعد میں آیا ہے، پہلے استاد آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور لوگوں نے ان پر ایمان لانا شروع کیا، اور قرآن 23 سال میں مکمل ہوا۔ پہلے استاد آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب آئی۔ پہلے استاد کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور پھر قرآن کا مطالعہ کرنا ہے ان کی نگرانی میں، کیونکہ یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ ایسے نکات ہیں جو آپ کو کتاب میں مشکل سے ملیں گے، یا مل بھی جائیں تو آپ کی سمجھ ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو کہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں جس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو گمان کی بنیاد پر زندگی نہ گزارے۔ ہم لوگ اکثر جو ہے گمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، نہ حقیقت، علم حقیقت تلاش کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا طلب علم جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہم تو اس حدیث کو لے لیتے ہیں کسی اور مفہوم میں، لیکن نہیں، زندگی کے بارے میں جتنی بھی آپ کی معلومات ہیں دین کی، وہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے۔ گمان پہ آپ کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے، وہ فرض ہے۔ فریضۃ، طلب العلم فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ضروریات کا علم ہے، یعنی تفصیلات تو خیر پھر علماء کا کام ہے، لیکن جو ضروریات ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں اور جو آپ کے روزمرہ کے نماز ہے، آپ کے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی روزمرہ کے کام ہیں، اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ امیدوں پر زندگی نہیں گزرتی، یعنی وہ نتائج کے حساب سے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس امید سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے بھی کرے۔ نہیں، آپ کی امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تو غلط امیدیں رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ناجائز امیدیں رکھنا، ناجائز گمان کرنا، غلط امیدیں رکھنا، یہ بالکل فضول بات ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ دین کو کسی قیمت پر، دین قابل فروخت نہیں ہے کسی بھی قیمت پر، اور دین بہرحال افضل ہے۔ دنیا اگر آپ کی نقصان ہوتا ہے تو بے شک دنیا کا نقصان قبول کر لیں، لیکن دین کا نقصان قبول نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔